بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 2063۔ جس درخت پر پھل لگا ہو، دانا بننے اور پھول گرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بیچے، جیسا کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، یا 1 سال سے زیادہ مدت کا پھل بیچے۔ اب یہاں پہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ اگر پھول جھڑ جائیں اور دانا لگ جائے پھر اس کو بیچا جائے، لیکن اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ درخت پہ پھل لگا ہے لیکن ابھی تک دانا نہیں بنا اور پھول نہیں گرا، ابھی تک پھول کی حالت میں ہے، وہ پھول دانے میں تبدیل نہیں ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کا بیچنا جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ جو کہ ہم نے گزشتہ مسئلے میں بھی بیان کی تھی، لیکن وہ زمین کی پیداوار کے ساتھ بیان کی تھی۔ یہاں پر اس کو انہوں نے درخت کے پھلوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بیچے، یعنی صرف وہ پھل جو کہ ابھی تک پھل دانے نہیں بنے، پھولوں کی صورت میں اس کو بیچا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ملا کر بیچی جائے تو، جیسا کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک صورت یہ تھی، دوسری صورت بھی ہم نے وہاں پہ بیان کی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ 1 سال سے زیادہ مدت کا پھل بیچے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو اس کے ساتھ اور کوئی چیز بیچے، یا تو کم از کم 1 سال سے زیادہ مدت کا پھل بیچے، تو اس صورت میں یہ سودا، یہ معاملہ درست ہوگا، ورنہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اب کیوں اس کے ساتھ بیچے یا کیوں اتنی 1 سال سے زیادہ مدت کا پھل بیچے؟ پچھلے مسئلے میں اس کا سبب بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس وجہ سے تاکہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ نہ ڈوب جائے، جو خریدار ہے جو پیسے لگا رہا ہے، جو سرمایہ لگا رہا ہے، اگر اور کوئی چیز ساتھ ہے تو خدا نخواستہ اگر یہ پھل نہیں ہوئے، یہ جو پھول ابھی نہیں گرے، اگر وہ جل جائے تو اس صورت میں اس کا سرمایہ ڈوبنے سے کچھ نہ کچھ بچ جائے گا۔
اور دوسری چیز کہ 1 سال سے زیادہ مدت کا پھل، وہ اس وجہ سے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پھل، ابھی والا پھل جو ہے وہ خراب ہو گیا، نہیں ہوا، اس نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو 1 سال سے زیادہ مدت اگر ہوگی تو پھل جو ہے وہ دوسری دفعہ بھی لگے گا اور شاید اس دفعہ اسے کوئی فائدہ دے جائے۔ اس وجہ سے یہ 2 شرطیں انہوں نے لگائی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2064۔ درخت پر لگی ہوئی وہ کھجوریں جو پکی ہوں یا کچی، ان کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے عوض میں خواہ اسی درخت کی کھجوریں ہوں یا کسی اور درخت کی کھجوریں نہ دی جائیں۔ کہیں گے کھجوریں اگر درخت پر لگی ہیں، چاہے وہ پکی ہو یا کچی، دونوں صورت میں انہیں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ایک یہ ہے کہ اس کے عوض میں جو کھجوریں دی جائیں وہ کھجوریں نہ ہوں، یعنی چاہے اسی درخت کی یا کسی اور درخت کی، مگر وہ کھجوریں نہ دی جائیں، تو اس صورت میں معاملہ صحیح ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن اگر پکی رطب کو یا کچی کھجور سے بیچا جائے تو اشکال نہیں ہے۔ ہاں اگر کھجوریں جو ہے وہ فرق ہے، ان میں ایک پکی ہے، رطب ہے، رطب یعنی وہ گیلی سی جو ہوتی ہے، وہ ایک کچی ہے، تو ان کو کچی اور پکی کو آپس میں بیچنا کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک شخص کا کھجور کا درخت کسی دوسرے شخص کے گھر میں ہو، تو اگر اس درخت کی کھجوروں کا تخمینہ لگایا جائے اور درخت کا مالک انہیں گھر کے مالک کو بیچ دے اور کھجوروں کو اس کا عوض نہ قرار دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کہہ رہے کہ مثلا اگر کسی شخص کا کھجور کا درخت ہے، درخت کسی ایک کا ہے لیکن وہ ہے کسی اور شخص کے گھر میں، تو اس درخت کی کھجوروں کا تخمینہ لگایا جائے اور درخت کا مالک انہیں گھر کے مالک کو بیچ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، بیچ سکتا ہے، اور کھجوروں کو اس کا عوض قرار نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن وہیں اوپر والا مسئلہ کہ اس کا عوض جو ہے، اس کے بدلے میں جو چیز دی جا رہی ہے وہ کھجوریں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی اور جنس کے ذریعے سے اگر اس کو مالک جو ہے، گھر کے مالک کو، درخت کا مالک اگر کسی اور چیز کے بدلے میں وہ کھجوریں بیچ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا تخمینہ لگا کے کہ یہ اتنی اس کی قیمت بنے گی، ابھی تک وہ درخت پہ ہیں، اس کا تخمینہ لگایا جائے اور اس کی اتنی قیمت بنے گی، وہ قیمت جتنی بنتی ہے وہ لگا کر اس کو دے دے، بشرطے کہ اس کا عوض کھجوریں نہ ہو، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2065۔ کھیرے، بینگن، سبزیاں اور ان جیسی دوسری چیزیں، ساگ وغیرہ جو سال میں کئی دفعہ توڑی جاتی ہوں، اگر وہ اگ آئی ہوں اور یہ طے کر لیا جائے کہ خریدار انہیں سال میں کتنی دفعہ توڑے گا تو انہیں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اگی نہ ہو تو انہیں بیچنے میں اشکال ہے۔ کہنے کہ مثلا کھیرے ہیں، بینگن ہیں، سبزیاں ہیں، ساگ ہے وغیرہ، اس طرح کی
سبزیاں جو سال میں کئی دفعہ توڑی جاتی ہیں، مثلا کئی دفعہ وہ اگ آتی ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر نئی آ جاتی ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر نئی لگ جاتی ہیں، اس طرح کئی دفعہ وہ آتی ہیں اور ان کو توڑا جاتا ہے اور ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر ایسی چیزیں اگ آئی ہوں تو اس صورت میں انہیں بیچا جا سکتا ہے اور انہیں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اندازہ لگایا جائے، طے کر لیا جائے کہ خریدار انہیں کتنی دفعہ توڑے گا۔ مثلا ماہرین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فصل جو ہے وہ کتنی دفعہ اس سے فصل لی جا سکتی ہے اور کتنی دفعہ فصل دینے کے بعد اس کے درخت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، کام کے نہیں رہیں گے، مال دینا بند کر دیں گے۔ یہ ماہرین بتاتے ہیں اور ماہرین دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں۔ کہیں گے اگر اس طرح سے طے کر لیا ہو کہ یہ کتنی دفعہ سال میں توڑے جا سکتے ہیں اس میں سے یہ سبزیاں وغیرہ، تو اس صورت میں ان کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اگی نہ ہو تو انہیں بیچنے میں اشکال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبزیاں، کھیرا، بینگن سبزیاں یا دوسرے ساگ وغیرہ ابھی تک اگے نہیں، بیج بویا ہے یا اس کے انہوں نے لگائی، ابھی وہ اگی نہیں ہے، اگنے سے پہلے ان کو بیچنا، کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشکال ہے۔ اگنے سے پہلے بیچنا، کیونکہ ابھی اگی نہیں ہے، جب اگی نہیں ہے تو ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنا پھل دے سکتی ہیں اور سال میں کتنی دفعہ اس سے پھل لیا جا سکتا ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، اس وجہ سے اس کا خریدنا اور بیچنا بھی مشکل ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2066۔ اگر دانہ آنے کے بعد گندم کے خوشے کو گندم سے جو خود اس سے حاصل ہوتی ہے یا کسی دوسرے خوشے کے عوض بیچ دیا جائے تو سودا صحیح نہیں ہے۔ کہنے کہ گندم دانہ آنے کے بعد جب گندم میں دانہ لگ جائے اور اس کے اوپر ایک جو خوبصورت سی انگلی سے کچھ زیادہ لمبا ہوتا ہے جس میں وہ اندر دانے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے گندم جو اگتی ہے وہ ایک خالی گھاس کی طرح اگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کھوسا لگنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کھوسے کے اندر دانے دانے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر دانہ آنے کے بعد گندم کے کھوسے کو گندم سے جو خود اس سے حاصل ہوتی ہے یا کسی دوسرے خوشے کے عوض بیچ دیا جائے تو سودا صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا گندم کے خوشے لگے ہیں، اب جو پہلے گندم حاصل ہو چکی ہے جو کہ اسی خوشوں سے حاصل ہوتی ہے اس کے عوض ان خوشوں کو بیچا جائے یا کسی اور جنس کے جو یا کسی اور جنس کے باجرہ وغیرہ ان چیزوں کے خوشے کے بدلے میں اگر اس کو بیچا جائے تو یہ سودا درست نہیں ہے، سودا صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس سودے کو انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں تک آج کا درس ہمارا تھا پھلوں سبزیوں وغیرہ کی
خرید و فروخت کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے اس کے چند احکام ہم نے بیان کیے کہ کس طرح سے پھلوں کو اور سبزیوں وغیرہ کو اور کھڑی فصل کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، کن شرائط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا درس اختتام کو پہنچتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔